آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک گائیڈ ہے، ایک روڈ میپ۔ کس چیز کے لیے؟ آج کل کی زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کردار کی مضبوطی اور امید کے ساتھ کسی بھی مشکل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، اسے کہا گیا ہے احسن القصص، مطلب کہانیوں میں سب سے بہترین۔ اور یہ کیوں سنائی گئی؟ ایک بہت ہی مشکل وقت میں، ایک امید دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکز ہے ایک نوجوان، نام ہے یوسف۔ ایک بہت ہی خاص خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی اور بہت جلد ہی انہیں ایک اشارہ مل گیا کہ ان کا مستقبل کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اور کیا خواب تھا؟ وہ فوراً اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا اور وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے والد، جو خود اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑے مستقبل کی نشانی ہے۔ اور انہوں نے فوراً انہیں ایک بہت اہم مشورہ دیا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ باپ بیٹے کا یہ رشتہ دیکھیں، کتنی گہری محبت ہے، کتنا اعتماد ہے کہ ایک نوجوان اپنے اتنے گہرے، اتنے بڑے خواب کو اپنے والد سے شیئر کر رہا ہے۔ آج کل جہاں جنریشن گیپ کی اتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ رشتہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کھلی بات چیت اور بھروسہ کتنا ضروری ہے۔ لیکن کہانی میں ہمیشہ ایک موڑ ہوتا ہے، جہاں ایک طرف یہ خوبصورت خواب تھا، ایک الہامی اشارہ تھا، وہیں دوسری طرف ایک بہت ہی منفی، ایک زہریلا رد عمل بھی تھا۔ ان کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور یہیں سے کہانی کا اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ اور وہ حسد اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچیں ذرا، ایک نوجوان کی زندگی ایک دم اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کسی کو بھی لگے گا کہ بس سب ختم، لیکن نہیں، یہ خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہی اندھیرا کنواں یوسف کے اس شاندار سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ اچھا، اس سب پر ان کے والد کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، صبر جمیل، یعنی خوبصورت صبر۔ یہ صرف چپ کر کے برداشت کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایکٹیو چیز ہے۔ یہ امید کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس سب کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے۔ تو سفر آگے بڑھتا ہے۔ کنویں سے نکالے جانے کے بعد وہ غلام بنا کر مصر لے جاتے ہیں۔ یہ ایک کے بعد ایک مشکلیں تھیں، لیکن یہ صرف مشکلات نہیں تھیں، یہ ایک ٹریننگ تھی، ایک روڈ آف ٹرائلز تھا، جہاں ان کے کردار کو تراشا جا رہا تھا۔ اور دیکھیں، مصر میں وزیر خزانہ کے گھر پہنچ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حالات کا رونا نہیں رویا، شکایت نہیں کی، بلکہ اس صورتحال کو ایک ٹریننگ گراؤنڈ بنا لیا۔ وہیں انہوں نے ملک چلانے کے، انتظامیہ کے اصول سیکھے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کیسے ہر مشکل کو ایک موقع میں بدلا جا سکتا ہے۔ اب آتی ہے کردار کی سب سے بڑی آزمائش، ایک ایسا لمحہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب دباؤ بہت شدید ہو، تو کوئی اپنے اصولوں پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہی سوال اب یوسف کے سامنے تھا۔ اور ان کا رد عمل آج کے دور کے لیے ایک پورا بلو پرنٹ ہے، ایک ایکشن پلان ہے۔ سب سے پہلا قدم، فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ دوسرا، اپنے اصولوں پہ قائم رہے، اپنے مالک کا احسان یاد رکھا کہ میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور تیسرا، سب سے اہم، اس صورتحال سے بھاگ کھڑے ہوئے، اس جگہ سے دور چلے گئے۔ یہ تینوں قدم دیانتداری بچانے کا ایک فارمولا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا ایک بہت ہی زبردست حصہ، ثبوت۔ کیا ثبوت تھا؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیض۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل اتنی بڑی گواہی بن گئی کہ سچ کیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کو آپ جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں، وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سفر کا اگلا مرحلہ ہے، اور شاید سب سے نچلا پوائنٹ۔ یہ وہ گہرائی ہے جس کے بعد ایک شاندار عروج آنا تھا۔ اور جیل جاتے ہوئے ان کی دعا کیا تھی؟ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ سوچیں ذرا، اصولوں پر قائم رہنے کی یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ کبھی کبھی جو راستہ ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ دراصل ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو جیل میں جا کر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے؟ بالکل نہیں۔
اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت میں بھی انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے علم سے اپنے ساتھی قیدیوں کی مدد کی۔ انہوں نے جیل کو بھی ایک مقصد والی جگہ بنا دیا۔ اور پھر قسمت کا پہیہ گھومتا ہے۔ جیل میں وہ قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، پھر بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور انہیں بلایا جاتا ہے۔ اور یہاں ان کا کردار دیکھیں، وہ رہا ہونے سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوامی سطح پر ان پر لگا الزام صاف کیا جائے، عزت سب سے پہلے۔ اور جب ان کی بے گناہی اور حکمت ثابت ہو جاتی ہے تو انہیں سیدھا مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں یوسف ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور وہ اس طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ ساری ٹریننگ، وہ ساری مشکل وقت اب کام آ رہے تھے۔ اپنی زبردست منصوبہ بندی سے انہوں نے مصر کو آنے والے 7 سال کی خوشحالی اور پھر 7 سال کے قحط سے کامیابی سے گزارا۔ ان کا صبر، ان کی حکمت، سب کچھ اب ملک کے کام آ رہا تھا۔ اور پھر کئی سالوں بعد کہانی ایک دائرے میں مکمل ہوتی ہے۔ قحط سے تنگ آ کر کچھ لوگ مصر آتے ہیں غلہ مانگنے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہی بھائی تھے۔ اب وہ ایک طاقتور حکمران کے سامنے کھڑے تھے، یہ جانے بغیر کہ یہ ان کا اپنا بھائی ہے جسے وہ کورے میں چھوڑ آئے تھے۔ اب ہم کہانی کے آخری اور سب سے اہم سبق کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے معافی کی طاقت۔ جب سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اور ان کے بھائی ڈر رہے ہوتے ہیں تو یوسف کیا کہتے ہیں؟ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، بس کوئی بدلہ نہیں، کوئی غصہ نہیں، طاقت کے عروج پر ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہی اصل طاقت ہے۔ اور آخر کار وہ بچپن کا خواب پورا ہو جاتا ہے۔ ان کے والدین یعنی سورج اور چاند اور ان کے 11 بھائی یعنی ستارے سب ان کے سامنے جمع ہیں، ان کے مقام کو عزت دے رہے ہیں۔ جس خواب سے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا وہ کتنی خوبصورتی سے پورا ہوا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم اپنے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بہت کچھ۔ یہ کہ مشکلات اصل میں چھپی ہوئی نعمتیں ہو سکتی ہیں، یہ کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، یہ کہ اصل طاقت بدلے میں نہیں معاف کرنے میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے کنویں ہیں، وہ کون سی مشکلات ہیں جو شاید ہمارے سب سے بڑے مقصد کا دروازہ بن سکتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔